پارٹ 3 پتریاٹا ٹاپ سے واپسی پر، کیونکہ وہاں سے ڈائریکٹ کوئی راستہ معلومات کی اوپر جہاں سے کیبل کار ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک جاتی ہے، وہاں تک جانے کا پروگرام تھا۔ تو ایک بندے سے تھوڑی معلومات ملی کہ نیچے سے مین روڈ اس کے ساتھ سے اوپر جا رہی ہے، کوئی پیر عظمت یا اس طرح کا کوئی نام لیا تھا انہوں نے۔ بڑے دلکش نظارے تھے، یہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے اور بھی کچھ یہی سوچ رہے تھے کہ کاش کہیں سے کچھ پیسہ آ جائے تو ادھر ہم بھی جگہ لے کے ایک گھر وغیرہ بنا لیں، لیکن اللہ کا شکر ہے گھر جہاں بنایا ہوا ہے، جہاں مرضی سے گھوم پھر کے واپس وہیں سکون آتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا یہ ایک راستہ اوپر کی جانب جا رہا تھا، میں نے ان کے ساتھ تھوڑا مشورہ کیا اور میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، یہاں پہ کوئی بورڈ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا اس طرح جیسے بندے نے بتایا تھا، لیکن چلیں تھوڑا چلتے ہیں اوپر تک، کچھ ویڈیوز تصویریں وغیرہ بنا کے واپس آ جائیں گے۔ تو اس راستے پر ہم اس پہاڑی پر یہ دلکش مناظر دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ اونچے اونچے چیڑ کے درخت اور بالکل پرسکون انگلش موویز اور موویز یا ایڈونچر ٹائپ موویز بنی ہوتی تھی، اس طرح کے مناظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی رانگ ٹرن لے لیا ہو۔ وہ ایک رانگ ٹرن مووی تھی، آپ لوگوں نے کب دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیں، اس کے کوئی اسی طرح کے مناظر تھے۔ یہاں پہ گاڑی لگائی میں نے سائڈ پہ، باہر نکلا اور پہلے تو موبائل والے کیمرے سے بنائی تھی ویڈیو ڈرائیونگ کے دوران، کیونکہ وہی اس کا سہارا لینا پڑتا، لیکن باہر نکل کے پھر دوسرا ہینڈ کیم لے کے اس کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو وغیرہ بنانی شروع کی۔ اور ساتھ جو گئے ہوئے تھے خواتین، وہ حضرات کو میں نے کہا آپ بھی گھومیں پھریں ادھر، تصویریں وغیرہ بنائیں، ویڈیو وغیرہ بنائیں۔ میں چلو اپنے ولاگ کو آگے بڑھاتا ہوں، کیمرہ لے کے میں یہاں کی دلکشی کو اس میں محفوظ کرنے لگ پڑا۔ ایک راستہ رائٹ سائڈ سے اوپر جا رہا تھا، وہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ وہاں ٹاپ پہ جا رہا ہے جہاں سے آگے کیبل کار چیئر لفٹ، سمپل چیئر لفٹ سے جو اوپن ہے، وہ کچھ لوگ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، جنہوں نے پھر آگے کا ٹکٹ لیا ہوتا ہے وہ اس طرف نکل جاتے ہیں۔ وہ سامنے والی جو روڈ ہے نا رائٹ سائڈ پہ، یہ دیوار سی بھی بنی ہے، یہ روڈ مختلف ٹرن کاٹتے ہوئے اوپر کی طرف چل جاتی۔ یہ جو اس راستے سے میں تھوڑا سا اوپر آیا کیونکہ وہ دور گاڑی کھڑی تھی، تو میں آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ راستہ آگے ختم ہو رہا تھا، کچھ مکانات وغیرہ بنے ہوئے تھے اور دن چھوٹے، سردیوں کے ٹائم شارٹ، وہ زیادہ
وہاں سے آگے نہیں گیا. ہاں تھوڑا آگے گئے ہیں تو بالکل ہمارے سر کے اوپر سے جیسے لفٹ گزر رہی ہو. آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ رہا تھا. جو آگے بڑھ رہا تھا منظر اور زیادہ دلکش حسین ہوتے جا رہے تھے. یہ سامنے سے لفٹ اوپن لفٹ گزری ہے اور زیادہ میں نے بنائی بھی نہیں کیونکہ زیادہ تر لفٹوں میں لیڈیز وغیرہ سوار تھی. میں نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی بنا رہا ہوں, اس وجہ سے بس تھوڑا کیمرے کو نیچے نیچے ہی رکھا. خزاں کا موسم ہے, گھاس وغیرہ سوکھی ہوئی تھی اور اس کی اپنی ایک دلکشی تھی. درختوں کے بھی ٹہنیاں کچھ سرسبز تھی اور کچھ خزاں کی وجہ سے یلو ہوئی ہوئی تھی. اسی طرح کچھ گھاس گرین تھا اور کچھ یلو ہوا تھا. رائٹ سائڈ پہ تو اتنے درخت نہیں تھے, لیکن لیفٹ سائڈ نیچے کی جانب جو درخت تھے ایسے ایک جھنڈ میں کھڑے تھے جیسے کہ کوئی پرانے دور کی افواج ہوں اور ان کے سپہ سالار کھڑے ہوں. وہ یہاں پہ جو گھر بنے ہوئے تھے ان کے لیے تو ہر وقت یہ دلکش مناظر حاضر ہوتے تھے آنکھوں کو راحت پہنچانے کے لیے. بڑے بڑے لاج بنے ہوئے تھے, کوئی ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ادھر جگہ وغیرہ لی اور یہاں گھر وغیرہ بنائے. یہ مڈل کلاس بندہ یا غریب تو ادھر مکان بنا بھی لے تو پھر وہ جو ہمارے شہر کی سہولیات ہیں, اچھا اسکول, گھر کے قریب ہاسپٹل, بازار, وہ کافی ساری روزمرہ کی جو ہمیں ضرورت کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر یہاں پہ ذرا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے کم از کم پرسنل آپ کے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے, فیول کے پیسے ہونے چاہیے تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو پھر آپ اس کو لے جائیں. کیونکہ نیچے آباد شہر جو ان کا چھوٹا سا بنا ہے وہاں پہنچنے تک کافی ٹائم لگ جاتا ہے, تقریباً آدھا پونا گھنٹہ. تو ساتھ ساتھ میں نے اپنے ساتھ گئے ہوئے احباب کو بھی آوازیں دیں کہ بھائی ٹائم شارٹ ہے, اس لیے جلدی جلدی آ جائے. جو ویڈیو تصویر پکچر وغیرہ بنا رہے ہیں اس کا اختتام کریں تاکہ شام ہونے سے پہلے ہم جتنے زیادہ سے زیادہ خوبصورت جگہیں ہیں ان کو ہم کور کر لیں. کیونکہ ابھی ہم نے ہماری کشمیر پوائنٹ, صدر ہاؤس اور کرنر ہاؤس اور اس کے اطراف کی بھی ہم نے پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ بنانی تھی. پھر ہم ایسا یہاں سے واپسی کی واپس مین روڈ پہ پہنچے اور یہاں سے ہم نے اپنا واپسی کا سفر نیچے گلاڑا گری کی طرف شروع کیا کیونکہ یہاں روڈز وغیرہ تنگ ہیں. پھر وہ ایک کٹ میں گاڑی تو مڑتی نہیں ہے, ریورس کر کے موڑ کے نیچے کی طرف چل پڑے ہم. کیونکہ یہاں کی دھوپ, سردیوں کا موسم اور یہ دلکش نظارے بہت ہی زیادہ
دلکشی بہت انجوائے کیا ہم نے. جو نیچے جا رہے تھے لفٹ ہمارے اوپر سے گزر رہی تھی. یہ روڈ تقریباً اسی طرح نیچے جا رہی ہے اور لفٹ جو ہے نا وہ تقریباً اس روڈ کو دیکھتے ہوئے اوپر نیچے جا رہی تھی. جو لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے. تو اگلا پروگرام یہ تھا کہ لفٹ پہ، کیونکہ اوپر سے تو معلومات ملی تھی کہ وہاں سے تو نہیں ہے بیٹھنے کی کوئی ترتیب، یہ واپس ہمیں نیچے کی طرف جانا پڑے گا مین گلاڑا گلی پوائنٹ پر. وہاں سے ٹکٹ وغیرہ لے کے پھر اوپن والی پہ بیٹھنا ہے. پھر اس کے بعد آگے کیبل کار پہ بھی اگر بیٹھنا ہے تو وہ اپنی مرضی ہے، نہیں تو وہیں سے واپس پھر نیچے اتر جائیں اگر آگے کیبل کار پہ نہیں بیٹھنا ہے تو. اس کے لیے ہماری کوشش تھی کہ جلدی جلدی نیچے پہنچے. تو کچھ اس میں بھی بیٹھ کے ہم دلکش مناظر وغیرہ کی ویڈیوز، تصویریں وغیرہ بنائیں. یہ پروگرام ہم نے ڈن کیا اور نیچے کی طرف سفر کے لیے رواں ہوئے. کیونکہ ایک دفعہ پھر پہاڑی علاقوں کے راستے کیونکہ خطرناک ہوتے ہیں، پھر بندہ جب جلدی میں ہو تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو نیکسٹ جو ویڈیو تھی وہ پھر موبائل کے کیمرے سے شوٹ کرنا شروع کی، آگے موبائل ہولڈر میں لگا کے. کبھی کبھی ہم ایسی فضا میں رہنے لگتے ہیں جہاں سانس لینا تو ممکن ہوتا ہے مگر جینا مشکل ہو جاتا ہے. آوازیں سنائی دیتی ہیں مگر دل خاموش رہتا ہے، لوگ ساتھ ہوتے ہیں مگر احساس سے تنہائی بڑھ جاتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ماحول صرف باہر کی چیز نہیں بلکہ اندر کی کیفیت کو بھی بدل دیتا ہے. انسان کی روح نازک ہوتی ہے، یہ ہر چیز محسوس کرتی ہے، ہر توانائی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. اگر آپ کے منفی لوگ ہیں جو ہر وقت شکایت، حسد یا مایوسی کی بات کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی روشنی مدھم بڑھنے لگتی ہے. آپ کے خواب چھوٹے لگنے لگتے ہیں، دل کے اندر کا سکون ٹوٹنے لگتا ہے اور پر یقین کم ہونے لگتا ہے. ایسا ماحول انسان کو اندر سے اکثر تھکا دیتا ہے. وہ خود کو بدلنے کی کوشش تو کرتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر آخر میں احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ خود میں نہیں بلکہ اس فضا میں ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ماحول سوچ سمجھ کر چنیں اور جب بھی موقع ملے تو تھوڑا سا ایسے ماحول میں آپ گھومیں پھریں. محبت، عزت، حوصلہ، اعتماد وہ غذائیں ہیں جن سے روح کو توانائی ملتی ہے. مگر ایک ایسا دلکش سفر اگر کر نہیں بھی سکتے ہیں تو ایک ایسی ویڈیو دیکھنے سے بھی آپ کو وہ توانائی مل سکتی ہے. آخر ہم نیچے گلی کے مقام کے پاس پہنچ کے، کافی رش تھی یہاں.
اور پھر میں سے آگے بڑھا، لیکن یہاں پہ ٹوٹلی ٹریفک جام ہوئی تھی. ٹریفک وارڈن جو ہے وہ چلان بھی کاٹ رہا تھا. میں تھوڑا سا رونگ کھڑا تھا، لیکن یہ وہ جگہ تھی یہاں پہ ایک دم گاڑی اگر میں چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو گاڑی وہیں رکے گی اور بھیا اس کے گھومتے رہیں گے. لہذا اگلی گاڑیوں کا انتظار کیا اور اس کو تھوڑا فلیش رکھ کے میں آگے بڑھا. اور کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا جہاں پہ ایزیلی ان لوگوں کو اتاروں، کیونکہ مجھے آفر کیا انہوں نے. تو میں نے کہا یار اب کیا پتا کہاں پہ پارکنگ کی جگہ مل گئی. لہذا میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور انجوائے کریں لفٹ کو. آئی تھنک کافی ایکسپینسو ٹکٹ ہے آج کل ان کا، تو حالات واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ چلے. ہم تو اپنے دور میں بہت بیٹھے ہیں، بہت کم ہیں، تو ان پر ایکسٹرا میری طرف سے کوئی خرچہ نہ پڑے. تو ان کو آگے ایک جگہ سائڈ پہ میں نے اتارا. میں نے کہا جائیں آپ لوگ انجوائے کریں، اور میں کہیں سائڈ پہ لگاتا ہوں گاڑی آگے. میرا ارادہ یہی تھا کہ تھوڑا سا سراسی روڈ پہ آگے جگہ کسی پرسکون جگہ لگا کے تھوڑی دیر بیٹھوں گا، کیونکہ صبح سے مسلسل ڈرائیو کر کے یہ گھوم پھر کے تھوڑی سی تھکن محسوس ہو رہی تھی، اور میں تھوڑی سی ریسٹ چاہتا تھا، کیونکہ آگے بھی کافی سفر تھا. اور ڈرائیونگ کرنے والے بندے کو ہمیشہ چاہیے کہ لانگ روڈ پہ نکلتا ہے تو اس کو ہر 1-2 گھنٹے میکسیمم کے بعد تھوڑی سی ریسٹ کر لینی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ اس کی توانائی بحال ہو جاتی ہے، اور 10-15 منٹ بھی ریسٹ کر لینا تو اگلا سفر اس کا ایزی رہتا ہے، وہ محتاط رہتا ہے. اور خود کو تھکا کے بندہ اور مسلسل زور زبردستی کر کے اگر ڈرائیو کرتا رہتا ہے تو خدا نخواستہ حادثے کا سبب بن جاتی ہے. یہاں پہ ان کو اتارا میں نے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً ویڈیو ابھی اپلوڈ کروں 14-15 منٹ کی ہے، اس پہ یہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے میرا. ایسے 3 گھنٹے سونا بھی ہوتا ہے، اس سے ٹائم کافی ہو گیا. تو اس ویڈیو کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اس کا اگلا پارٹ 4 ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر آگے لفٹ میں کیا ہوا کیا نہیں، ہم نے مزید کیا انجوائے کیا کہ نہیں، اور اس کے بعد اگلی جو ہمارے سفر کی ویڈیو ہوگی پارٹ 4 وہ انشاءاللہ نیکسٹ زندگی رہی تو اپلوڈ کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو نئے ویورز ہیں کائنڈلی سبسکرائب لائک کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں. نیکسٹ آپ کو آٹومیٹیکلی مل جایا کریں گی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.